السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ اگر پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو وہاں تو حکومت کو ایک چیلنج تحریک انصاف کی فارم میں درپیش ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیلنج جو ہے وہ وکلاء کا احتجاج بھی بنا آج، جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ نئے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس تھا جس میں 6 جج صاحبان کی تقرری کی منظوری ہوئی، اس کے رسپانس میں وکلاء کا ایک گروپ سراپا احتجاج دکھائی دیا۔ وہ اور بات ہے کہ کاؤنسلز کی طرف سے اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا، لیکن جوڈیشل کمیشن کے بھی 2 سینئر جج صاحبان جس میں منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، ان کی طرف سے اجلاس کا ہم نے دیکھا بائیکاٹ کیا گیا۔ علی ظفر صاحب، بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے بھی بائیکاٹ کیا گیا جو تحریک انصاف کے ممبران ہیں، اور جو خطوط لکھے گئے چیف جسٹس صاحب کو تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے، اس پر بھی کوئی ایکشن ہوتا دکھائی نہیں دیا۔ اس صورتحال میں جو وکلاء کے اندر ایک گروپ ہے جس میں یہ سینٹیمنٹ موجود ہے کہ سینیورٹی کے مسائل درپیش ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کون بنے گا، اس کو گورنمنٹ کیسے ایڈریس کرتی ہے، یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف تحریک انصاف کا ثوابی کا جو جلسہ تھا اس پر بھی ڈیوائیڈڈ رائے ایک موجود ہے کہ پارٹی کے اندر بھی کچھ ڈس ایگریمنٹس ہیں۔ جنید اکبر صاحب کی طرف سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ فنڈز لینے سے انکار کیا گیا علی امین صاحب کی طرف سے۔ تو اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی کا اگلا موقف کیا ہوگا اور حکومت کس طرح سے ڈیل کرے گی جو عدلیہ کے حوالے سے گریونسز ہیں، اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شوکت پراچا صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کوثر کاظمی صاحب جوائن کر رہے ہیں، نون لیگ کے رہنما۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوثر صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تحریک انصاف کا اچھا خاصا بڑا چیلنج آپ کو درپیش ہے، اور 8 فروری کا احتجاج دیکھ لیں یا اس کے علاوہ جو آگے کا لائحہ عمل ہے، اب وکلاء بھی آپ کے خلاف اگر تحریک چلا دیں گے تو پھر مسائل میں اضافہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ مزمل، چیلنج کیسے؟ جب بھی ان کا کوئی بڑا احتجاج آتا ہے، جس چیز کی یہ سب سے زیادہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں کسی سیاسی ایجنڈے پہ، وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ آج 6 ججز کو دیکھ لیں یا ثوابی کا جلسہ دیکھیں آپ، اگر وہ جلسہ کامیاب تھا جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو پھر آج یا کل جنید اکبر صاحب نے جتنے بھی ان کے ضلعی یا تحصیل سطح پہ جو صدور ہیں ان سے رپورٹ طلب کی ہے کہ شرمندگی سے بچنے کے لیے دوسرے شہروں سے اور سرکاری وسائل کا استعمال کر کے اگر آپ جلسہ گاہ بھرتے ہیں تو وہ ایک ناکامی ہے آپ کی کہ پورے ملک سے آپ کو رد کر دیا گیا، آپ کی انتشاری سیاست کو رد کیا گیا، اور وہ چیز تو اب پوری طرح یہاں ہے کیونکہ عوام سمجھ چکے ہیں کہ ایک طرف پنجاب کا جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ جس وقت ثوابی میں لوگ بوسیدہ قسم کی تقاریر سن رہے تھے، این اسی وقت قذافی میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ لاہور میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس طرح کا جو سلسلہ ہے سامنے، شاید عوام کو اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ان کے لیے کون کام کر رہا ہے اور کوئی اپنے ذاتی حوث سے اقتدار کے لیے سیاست میں مصروف عمل ہے۔ بالکل نہیں گھبرا رہے۔ لیکن یہ جو آج جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ملتوی کرنے کے پہلے 4 جج صاحبان نے مطالبات کیے، پھر خط میں اعتراضات اٹھائے، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے آج بھی منصور علی شاہ صاحب ہوں، منیب اختر صاحب ہوں، بائیکاٹ کر دیا، تحریک انصاف کی طرف سے رہنماؤں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں پولرائزیشن اگر اتنی بڑھ جائے گی تو پہلے ہی اگر عدلیہ کا چیلنج بھی آپ کو درپیش ہوگا، وہاں پر بھی ایک ڈویژن دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ٹرانسفر تبادلے سے فائدہ کیا ہوا پھر؟ دیکھیں مزمل، سندھ بار کونسل ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، یا پھر دیگر جو ملک کے ہمارے ایریاز ہیں، وہاں پہ تو بار کونسلز حکومت کے ساتھ نظر آئی ہیں۔ البتہ یہ ضرور سامنے آ گیا کہ جو جج صاحبان تھے اس حوالے سے جنہوں نے بائیکاٹ کیا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا، تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کیوں ضروری تھی۔ آپ ایک سیاسی ایجنڈا لے کے جب آپ اپنے منصب پہ بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے منصب سے وفا نہیں کی، ہم نے دیکھا ماضی میں جس طرح کے فیصلے آتے رہے، گھر کے کچن میں بیٹھ کے معاملات طے ہوتے رہے۔ میں وہ رافعہ والے قصے دوبارہ نہیں دہراؤں گا، لیکن ان کے عمل نے ثابت کر دیا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترامیم تھی جو سہولت کاری کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا، تو وہ تو بالکل آج ثابت ہو گیا جو ان کا بائیکاٹ تھا، جو ان کے خطوط تھے، یا جو ان کا طرز عمل ہے۔ چلیں پراچا صاحب، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ کیونکہ یہ ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو پی ٹی آئی کے مطالبات پہلے رہے ہیں کہ اپنے تابع لے آئی ہے جوڈیشری کو حکومت، ایک وہ اپنی جگہ پر، اور جوڈیشری کے اندر بھی ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، وکلاء کے اندر ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، تو یہ جو تبدیلیاں ہم نے اس ڈھانچے میں دیکھی ہیں ریسنٹلی، آپ کو لگتا ہے کہ ہائی ٹائم تھا کہ ضروری تھی، اس کو ریفارم کی شکل میں آپ دیکھتے ہیں، یا اس کا صرف اور صرف ایک سیاسی ایجنڈا جو اچیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ بہت شکریہ۔ جو آج ہوا یا جو پہلے ہوتا رہا ہے، نیسیسرلی وہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سیاست میں، ہمارے اسٹرکچر میں
جو ڈویژن ہے یہ اسی کی ریفلیکشن ہے. دیٹ مینس کہ ہم جہاں کھڑے تھے تقسیم کے اس ماحول میں ہم اس سے آگے نہیں بڑھے. نمبر 2 جو وکلا تنظیموں کی بات کر گئے ہمارے دوست, دوسرے وکلا جو آج آئے سرینا چوک کی طرف آئے پھر وہاں سے چلے بھی گئے, لیکن سارا دن اسلام آباد کے شہری خوار ہوئے کہ ابھی میں آ رہا تھا آپ کے اسٹوڈیو میں تو مجھے تو ہر چوک ملا, تو میں چوک کی بجائے چوک کہہ رہا تھا کہ یہ بھی چوک, یہ بھی چوک, یہ بھی چوک. سارا وہی بات ہے کہ وکلا تقسیم ہے, اور جو آپ نے جوڈیشری کی بات کی وہ بھی تقسیم, اور اس تقسیم میں پھر آئی 26ویں آئینی ترمیم. اب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا یا جو ججز کی ایلیویشن ہوئی, وہ تو آئین کا 26ویں ترمیم حصہ ہے, تو پھر وہ تو اس کی آئینی حیثیت تو مسلمہ ہے. اگر کوئی بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, ظاہر ہے ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے, 2 اپوزیشن کے 2 ممبرز بھی بائیک آؤٹ کر گئے, 2 ججز بھی بائیک آؤٹ کر گئے. اب 2 ججز وہ ڈائریکٹ 26ویں ترمیم سے, مجھے کہنے میں مسئلہ نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بننا تھا چیف جسٹس آف پاکستان, 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے وہ نہیں بن سکے, تو میرا خیال ہے کہ یا تو اسی پوائنٹ پہ سٹک رہا جائے تو پھر تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں یا میں کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 239 اس کی کلاز 5 پڑھ لیں 6 پڑھ لیں, وہ بالکل واضح طور پر پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دیتا ہے, اختیار دیتا ہے, اجازت بھی نہیں کہوں گا. تو پارلیمان نے وہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کی, اس کے تحت آج کا جو پروسیجر تھا, ہاں یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کسی وقت سپریم کورٹ آف پاکستان ختم کر دے یا پھر پارلیمان اس کو امینڈ کر لے. ٹل دیٹ ٹائم 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہونے والے تمام فیصلے وہ آئینی بھی ہیں اور وہ بائنڈنگ بھی ہیں, اور وہ ان کو تمام وہ آئینی اور قانونی حیثیت بھی حاصل ہے, وہ مسلمہ ہے. لیکن کنسنسس پر آچر صاحب اس پر جو چاہیے تھا, جیسے پی ٹی آئی نے غالباً آغاز میں یہ کہا کہ چلیں آپ آئینی بینچ کی بات کر لیں, کورٹ کی بات نہ کریں, وہ بھی ہو گیا, اور اس کے بعد ان کو مولانا سے بھی اعتراض یہی ہے کہ 26ویں ترمیم پہ مولانا کا جو سٹانس تھا وہ دراصل ہم اس سے اگری نہیں کرتے. تو یہ کنسنسس جو چاہیے ہوتا ہے ایک ترمیم کرنے کے لیے, وہ کریٹ ہوا تھا اکارڈنگ ٹو یو؟ آئین میں ہے 2/3, آئین میں کوئی اتفاق رائے سے ضروری نہیں ہے. اگر سمپل ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہے یعنی سادہ قانون ہے تو اس کو سادہ اکثریت چاہیے, اور آئینی ترمیم کرنی ہے تو اس کو آپ کو 2/3 چاہیے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے اگر کبھی آئین بنایا یا آئینی ترمیم کی تو وہ تو کامیاب ہوئے تھے اتفاق رائے پیدا کرنے میں. 18ویں ترمیم ہمارے سامنے ہے, مجھے 73 والا آئین جب بنا وہ تو معلوم نہیں ہے. 9 مہینے اس کی کنسلٹیشن ہوتی رہی. 26ویں ترمیم میں بھی مولانا صاحب نے تو ووٹ دیا, اور پی ٹی آئی اس خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں بھی جا کر بیٹھتی رہی. خود پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا تھا کہ ہم نے مولانا صاحب کے ذریعے اپنا انپٹ دیا ہے. لہذا یہ جو ایک سیاسی ایک بات کے اتفاق رائے ہو وہ ضروری نہیں ہے. 2/3 مینڈیٹری ہے. اگر ایک ووٹ بھی کم ہوگا 2/3 سے تو پھر آئینی ترمیم ہو ہی نہیں سکے گی, تو اس کو ترمیم ہم کیسے مانیں گے؟ جی آن پیپر تو جی نمبر جو چاہیے اس کے بغیر آبویسلی نہیں ہو سکتی. لیکن اب تحریک انصاف کوثر صاحب جو سٹانس لے رہی ہے, ثوابی جلسے کا جو سچویشن رہی, اور اب آ کر جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے اس بار. اب وہ نہیں ہوگا کہ ہم آئے ہیں اور ہاف بیکڈ ایک ایفرٹ کی اور واپس چلے گئے. تو اس کے لیے تو دیکھیں بے شک اپوزیشن میں رہنے کے باوجود اگر ملک کی اکانومی سفر ہے, یا پہلے جو 26 نومبر کو بلاکیڈ ہوا جس میں شہریوں کے لیے آمد و رفت مشکل ہو گئی, موبائل سگنلز تک ریچ کرنا مشکل ہو گیا, یہ سچویشن کب تک کریٹ ہوتی رہے گی پھر؟ مزمل, انہوں نے تیاری نہیں کہا, انہوں نے ریاست کو دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا جی آپ اگر گولی چلائیں گے تو ہم جواب گولی کا گولی سے دیں گے, جس طرح علی امین کہتے رہے. تفریق ان میں واضح ہے. آپ اگر دیکھیں تو کل جب جلسہ ہوتا ہے تو جلسے کے اوپر جو کرسیوں پہ براجمان لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے لٹرلی دشمن تھے یار. جو ان کے بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب تقریر شروع کرتے ہیں, افضل مروت صاحب اس کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ پوری قوم نے دیکھا کہ ان میں دھڑے بازی ہے. جب ہم پہ اعتراض ہوتا تھا نا جی, خصوصاً پنجاب پہ, کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں نہیں دی جلسے کی, تو ہم آگے سے جواب بار بار اب بھی یہی دیں گے
کہ بھائی جب ایک جماعت دھڑوں میں تقسیم ہے، ایک کا جو جواب جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں، ہم حکومت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، دوسرا یہ کہتا ہے بھائی ہم تیاری سے آ رہے ہیں، تو اگر یہ پرامن احتجاج کی گارنٹی دیتے ہیں تو ہم کس پہ اعتبار کریں گے، کس پہ یقین کریں گے، یا کس کی بات کو مصدقہ مانیں گے؟ تو اب یہ ہو نہیں سکتا. انتشار ان کا مقصد ہے. جس طرح آج 26ویں آئینی ترمیم کا حوالہ پراچا صاحب نے بھی دیا، دیکھیں آج بھی جو پروسیس ہوا اس میں یہ کہا گیا نا، جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیں عدالت سے فیصلہ آنے تک اس کو روکا جائے، یہ جو بھی ان کا وہ جو مطالبہ تھا وہ ووٹنگ کے ذریعے ایک جو بہترین انداز میں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے مزمل کہ ہم ان سے بات کریں، ان سے جو عدم استحکام سیاسی ہے ملک میں اس کے خاتمے کے لیے، لیکن ان کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ بھائی یہ بے اختیار لوگ ہیں، یہ اردلی ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں. نہیں ویسے مذاکرات کی آپشن ہے اب بھی؟ دیکھیں ہم نے بار بار ان کو یہ کہا، کون پیچھے ہوا اور بلا وجہ پیچھے ہوا؟ یعنی ان رائٹنگ چیزیں آپ نے ہمیں دی تھی. نہیں جوڈیشل کمیشن کا آپ اگر مانیں گے نہیں مطالبہ تو پھر تو پیچھے ہی ہٹنا تھا، ان کا تو یہ سٹانس ہے نا. دیکھیں ابھی دن رہتے تھے نا مزمل، 2 دن پہلے آپ پیچھے چلے گئے ہیں. جب ان رائٹنگ چیزیں ہماری طرف سے آنی تھی، ہو سکتا ہے اس میں آپ کے کئی مطالبات پورے ہوتے، لیکن مطالبہ ایک تھا نا، مطالبہ تھا کہ آپ نے عمران خان کو رہا کرنا ہے. یہ کیونکہ اپنے کلٹ میں مبتلا لوگوں کو یہ بات نہیں بتا سکتے، کبھی نہیں بتائیں گے ان کو کہ خان صاحب رہائی چاہتے ہیں. یہ ہمیشہ کہتے ہیں خان ڈٹ کے کھڑا ہے اور خان نے ثابت کر دیا کہ یہ ہو گیا اور جناب میں جو ہے وہ نیلسن منڈیلا بنا ہوا ہوں. اور یہ جو چیزیں ہیں نا، اب یہ ہم جان چکے ہیں نا کہ بھائی آپ جو چیز پس پردہ بتاتے ہیں وہ کھل کے عوام کے سامنے بتائیں. جب آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ہمیں چاہیے تو آئیں عوام کے سامنے بتائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف حکومت کو دھمکیاں دیں اور دوسری طرف آپ اپنے کلٹ میں مبتلا لوگوں کو یہ کہیں کہ خان ڈٹ کے کھڑا ہے. اب کھل کے سامنے آنا پڑے گا. اس پہ خط کی بات بھی ہو رہی ہے، اس پر بھی تذکرہ کریں گے. شوکت یوسف زئی صاحب غالباً موجود ہیں. شوکت صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں شوکت یوسف صاحب کی طرف جائیں گے. پراچا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی جو احتجاجی اسٹریٹجی رہتی ہے، اب سٹرینتھ وہاں سے ہی وہ ڈرا کرتے ہیں کہ موبلائزیشن کریں گے یا عوام کو سڑکوں پر لے کر آئیں گے. لیکن اس سٹیج کے اوپر پوسٹ 9 مئی پاکستان کے اندر 26 نومبر بھی ہوا، وہ سب ہوا. ایک ہسٹری کا لیسن تو یہاں پر جو ہم نے انٹرپریٹ کیا وہ تو یہی ہے کہ احتجاج سے نہ کبھی حکومت گئی، نہ کوئی مطالبہ اس نوعیت کا تسلیم ہوا کہ آپ کہیں کہ ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ فلفل ہو گیا ہے. تو اس سٹیج پر آ کر جب خان صاحب کی رہائی نہیں ہو رہی اور یہ جو سارے مذاکرات کی ایفرٹ تھی یہ بھی کولیپس کر گئی، تو اب پی ٹی آئی پھر کس طرف جاتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ مولانا سے بہت خوف ان کی جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے اور وہ سارا وزن اپنا پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈال دیں گے؟ بڑا ایک ہائپوتھیٹیکل پرسپیکٹو بن جاتا ہے اس میں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کل بات کر رہے تھے، ادھر مردان میں تھے، انہوں نے کہا ایک بڑا سینٹینس انہوں نے میننگ فل بولا اور اس میں پاز بھی دیا مولانا صاحب نے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ میرے اختلافات تھے. جب وہ تھے کہہ گئے تو مین ان کی ولنگنس ہے. دوسرا علی امین خان گنڈاپور اور مولانا فضل الرحمان کا ایک ہی حلقہ ہے، تو وہ سیاسی جو ان کے درمیان جو سیاسی رشتہ کہہ لیں جس طرح کا بھی ہے وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. اب اس حوالے سے ایک بار علی امین خان گنڈاپور کا مولانا صاحب کے بارے میں بیان آیا تو خان صاحب نے اس کا برا منایا تھا اور میسج بھی بھیجا تھا کہ آپ ڈی اے خان کی سیاست سے نکل کے بات کیا کریں. لیکن یہ ہو نہیں سکتا. جس کا حلقہ ہو وہ اپنے حلقے کے بارے میں نہیں سوچے، وہ حلقے کے بارے میں بات نہیں کرے، وہ اپنے حلقے کی جو صورتحال ہے اس پر. لیکن جو خان صاحب کے حوالے سے بات ہے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اٹ بیکمز ویری مچ نیچرل. وہ ان کے لیڈر ہیں، پی ٹی آئی تو کہے گی ہمیں رہائی چاہیے. آپ جتنی عدالتیں سزا دیں یہ ہو نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہیں کہ جی خان صاحب رہا نہ ہوں. لہذا وہ ان کی رہائی کے مطالبات نعرے جلسوں میں بھی نظر آئیں گے، ان کے بیانات میں بھی نظر آئیں گے، ہمیں ٹاک شوز میں بھی نظر آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑی مشکل سے تو پی ٹی آئی راضی ہوئی تھی کہ ہاں ہم ان سیاسی جماعتوں سے بات کرتے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ان کے نہیں چلے، لیکن ضروری نہیں ہے. اسی کل کے جلسے میں ایسے بھی اشارے آئے، خود علی امین خان کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بات چیت نہ کی تو ہم یہ کریں گے. اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں
ایک ولنگنس ہے. دوسرا ان کا جو ابھی ایک نئی چیز آئی سامنے, پہلے وہ سولو فلائٹ کیا کرتی تھی پی ٹی آئی, پھر انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اتحاد بنایا. اب وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس جا رہے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے پاس جا رہے ہیں, وہ مولانا صاحب کو بلا رہے ہیں اپنے اس اجلاس میں. اتحاد تو نہیں ہوا, لیکن یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ فاصلے سمٹ رہے ہیں مولانا صاحب کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان. اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر اگین آئل سے کہ ڈی آئی خان کی پالیٹکس ہے. اور ان کو علی امین صاحب کو صدارت سے ہٹا کے مولانا صاحب کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کے بھی کوئی گریونس ہم حل کرنے کو تیار ہے. اس کا اگر کوئی کانکریٹ ایویڈنس تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن یقینی طور پر علی امین خان گنڈاپور اس فیصلے سے جنید اکبر خان کے صدر بننے سے پہلے جو باڈی لینگویج تھی, جو اسٹرینتھ تھی, مثلا کل ٹکٹس کی باری آئے گی, جب بھی الیکشن ہوں گے تو پھر علی امین خان تو ٹکٹس نہیں ڈسٹریبیوٹ کریں گے, وہ جنید اکبر خان کریں گے. اور جنید اکبر خان اور علی امین خان کا جو تعلق ہے, واضح طور پر جنید اکبر خان ایک اچھے بھلے منص آدمی ہے, وہ بالکل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارا اختلاف ہے. ابھی بھی شکیل خان جس کو وزارت سے نکالا تھا علی امین خان نے, وہ واپس وزارت میں نہیں آئے, اور جب جنید اکبر خان نے شکیل خان کے حق میں بات کی تو پھر چیف منسٹر کے فوکل پرسن سے بھی علی امین خان نے جنید اکبر خان کو ہٹا دیا تھا. تو یہ پالیٹکس میں بڑی میسنجنگ ہوتی ہے. جتنا علی امین خان کو اپنی پارٹی ویک کرے گی, اس کا انڈائریکٹلی فائدہ تو مولانا صاحب کو ہوگا. تو میسجنگ ضرور ہوتی ہے. بالکل بالکل. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. قاضی صاحب, یہ جو آپ نے پہلے مذاکرات کی بات کی ہے, اب اس کے اوپر فواد چودھری صاحب کا بھی بیان ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پھر وہ جیسچر اچھا دینے کے لیے شاہ محمود صاحب کو رہا کر دے, یا کوئی ایسا اندیا تو دے کہ ایٹ لیسٹ کوئی سیریسنس ہے کہ آپ کے پولیٹیکل پرزنرز کو ہم چھوڑ سکتے ہیں. تو اگر واقعی اتنی سیریسنس تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وقت سے پہلے بائیکاٹ نہ کرتی تحریک انصاف تو شاید مطالبات ہی حل ہو جاتے بہت سے, ایسا کوئی جیسچر بھی دینا ضروری نہیں تھا حکومت کی طرف سے؟ مزمل, ڈے ون سے ہم نے کہا ان کو نا, ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. 9.5 مئی کے اندر جو لوگ ہیں جن کے حوالے سے ریاست کے پاس پختہ ثبوت موجود ہیں, ان کو کسی بھی ایگزیکٹو آرڈر سے چھوڑا جا ہی نہیں سکتا. وہ جو پیچھے ہوئے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ اگر ہوتا اور رہائی سے نا امید ہو کے پیچھے ہٹتے تو ڈے ون سے ہو جاتے, یا مذاکرات کے ٹیبل پہ آتے ہی نا. کیونکہ ہمارا جو یہ بیانیہ تھا اس حوالے سے, وہ ان مذاکرات سے پہلے بھی تھا, ان کے درمیان میں بھی تھا, اور ان کے اختتام سے ایک دن پہلے بھی تھا کہ ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہے بھائی, کسی کی رہائی نہیں ہوگی, اسی طرح ہوگی جس طرح سزا ہوئی ہے. عدالتوں سے ان کی جان چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے, حکومت کچھ نہیں کرے گی. تو یہ آپ کو حیرت ہوئی تھی جب گنڈاپور صاحب نے کہا کہ 99% ہمارے تو معاملات حل ہو گئے تھے اور خان صاحب کو ٹرانسفر کرنے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں بنی گالا میں یا پھر نتھیا گلی میں, تو اس سے سرپرائز ہوئے آپ, یا یہ سب جو ہے وہ سٹینڈ ہی نہیں کرتا, یہ ریالٹی نہیں تھی؟ دیکھیں, سرپرائزنگ اس لیے تھا کہ یہ ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں نا. علی امین کے حوالے سے تو یہ بھی کہا گیا کہ وہ پیغام لے کے عمران خان صاحب کے پاس پہنچے کہ اب یہی پیغام انہوں نے دیا تھا, اور بعد میں علیمہ خان کے تھرو ہمیں پتا چلا کہ خان صاحب نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس علی امین یہ بیان لے کے آئے. ان کے اپنے لوگ اس سے مکرتے بھی ہیں, پھر اس کی تائید بھی کرتے ہیں, لیکن حکومت نے ان کو ایسی کوئی آفر نہیں کی تھی کہ ہم خان صاحب کو یہ سہولیات دینے کے لیے. حکومت نے تو نہیں کی, لیکن کہیں حکومت سپر سیڈ تو نہیں ہو گئی سارے پروسیس میں؟ دیکھیں, انہوں نے بارہا کہا, جن کی طرف اشارہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے, انہوں نے بارہا ان سے کہا کہ بات آپ کو بالآخر ان افراد سے کرنی پڑے گی جو سیاسی ہیں, جو سیاسی لیڈرشپ ہے, جو حکومت ہے. آپ ہم سے بات نہ کریں. کھلے خطوں کے جواب میں بھی ان کا یہی تاثر آیا. لیکن اصل وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ٹرمپ الیکشن جیتے گا, حلف اٹھائے گا, اور ساتھ ہی عمران خان کے لیے فون آ جائے گا. لابنگ فرم سے جو پیسے لابنگ فرم ان سے کماتی رہی, ان کا بھی یہ تھا کہ ان کے لیے کام تو خیر بہت کیا, کبھی ٹویٹس کراتے ہیں, کبھی خط لکھاتے ہیں, تو یہ ان کو ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. لیکن جب ٹرمپ نے حلف برداری کے بعد اپنی ترجیحات بتائیں, جو کہ نیٹو کے حوالے سے, یورپ کے حوالے سے, امریکن عوام کو اٹھانے کے حوالے سے جو ان کے منصوبے تھے, تو ان کو صاف نظر آ گیا کہ خان صاحب تو ان کی فہرست میں کئی 125ویں نمبر پہ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ دوبارہ جو یہ خطوط والا معاملہ ہوا, کبھی آرمی چیف کو, اور پھر مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں, ہر طرف سے نا امید ہونے کے بعد بالآخر انہوں نے حکومت کے ساتھ ایک دفعہ پھر بیٹھنا ہے. لیکن بات وہی ہوگی بھائی
جو چوری کے کیسز میں اندر ہے 190 ملین ہو، یا پھر شہداء کی تصدیق والے GHQ پہ حملوں والے، ایئر بیس پہ حملوں والے، وہ ایگزیکٹو آرڈر سے رہا نہیں. ٹھیک ہے پراجا صاحب، آپ کی اس پر کیا رائے ہے کہ اب اگر آپشنز کی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، اب ایک تو آپٹکس ہیں، کیونکہ یہ کھلے خط کی اگر بات کی جائے تو آبویسلی اس کی کوئی لیگل ویلیو تو نہیں ہے، نہ اس کے تحت کوئی ایسی پیغام رسانی ہوگی کہ جیسے اگر اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو ان کو علم ہی نہیں ہوگا اس بات کا کہ تحریک انصاف سوچتی کیا ہے اس سارے پروسیس پہ کہ آپ نے NRO زدہ پارٹیوں کا ساتھ دے دیا جس طرح انہوں نے لکھا. تو اب دوسرے خط میں جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بد سلوکی کی جا رہی ہے، مس ٹریٹمنٹ جیل میں کیا جا رہا ہے، یہ سب ایک پرسیپشن کریٹ کر لے گا اور عوام جو ہے وہ دوبارہ سے موبلائز ہو پائے گی؟ کیونکہ اگر ثوابی جلسے کی بات کریں، جنید اکبر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جس طرح توقع تھی ویسے جلسہ کامیاب نہیں ہوا، تو جو انٹرنل رفٹ ہے PTI کا وہ بڑا چیلنج ہے یا پبلک اپیل بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں نا، اگر پبلک اپیل کم ہو PTI کی تو پھر یہ دفعہ 144 لگانے کی یا اس طرح کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ انووک کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آخر کسی وجہ سے چاہے وہ چھوٹا گروپ ہو یا بڑا گروپ ہو، ہاں یہ ضرور ہے کہ خطرہ رہ جاتا ہے اور ان کا احتجاج بھی کہیں نہ کہیں کسی بڑے ایونٹ سے کوئنسائڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے SCO کا اجلاس ہو، وہ چاہے بیلاروس کے صدر آنا ہو، یا ابھی جیسے ٹرک پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، آج 10 ہے، 11 12 کو وہ آنے ہیں، اور پھر چیمپئنز ٹرافی ہے. لیکن بار بار PTI کے بڑے لیڈر جو ہیں، مثلا خود سلمان اکرم راجہ صاحب میرے شو میں آئے تھے، میں نے بالکل کیٹاگوریکل کوسچن پوچھا تھا کہ آپ اس کو سیبوٹیج کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایسا سوچیں بھی صحیح. دوسری بات، مثلا یہ ٹرمپ والی بات ہے، میں بڑا انجوائے کیا کرتا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ خوش ہو رہی ہے کہ ٹرمپ نے فون نہیں کیا، ہمارے بھائی ابھی خوش ہو رہے تھے، اور PTI پہلے خوش ہو رہی تھی کہ ٹرمپ نے فون کرے گا. فرض کیا لیٹ سے اگر ٹرمپ فون کر دیتا تو کیا پھر ہمارے جو یہاں پہ عدالتی فیصلے ہیں یا انصاف کا جو ہمارا نظام ہے وہ ٹرمپ کی کال پہ چھوڑ دیتا؟ تو میرے خیال ہے دونوں سیاسی جماعتیں عجیب سا آرگیومنٹ کر رہی ہیں کہ ٹرمپ نے کال نہیں کی تو گورنمنٹ خوش ہے، ٹرمپ کال کر دیتا تو PTI خوش ہے. لیکن وہ مشرف صاحب کو بھی ایک کال آئی تھی نا، either you are with us or against us، تو اس پر پرسپیکٹو میں لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ سے اگر فون آ جائے تو بڑی چیزیں جو ہے وہ موو کرنا. وہ خیر میاں نواز شریف کو بھی کال آئی تھی کہ آپ ایٹم بم نہ بنائیں، ٹیسٹ نہ کریں. بے نظیر بھٹو شہید کو بھی کال آئی تھی کہ آپ M11 میزائل نہ لیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون ادھر پاور میں ہے، اور ہمیشہ جو ڈکٹیٹرز ہیں انہوں نے تو کال کو ریسیپروکیٹ کیا، مشرف نے بھی کیا، جنرل ضیاء نے بھی کیا، لیکن سیاستدانوں نے نو بھی کیا اور پھر انہوں نے سزا بھی پائی. ایک چیز اور بھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی، ویسے بڑی عجیب بات ہے، بڑی پریشان کن بات ہے کہ اپنی پارٹی بھی اس خاندان پہ شک کرتی رہی. آپ کو یاد ہے اسی 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ان کے صاحبزادے کے بارے میں کہا گیا کہ جی وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ضرورت پڑی تو ووٹ دیں گے. اور دوسری طرف کل بھی جیسے 8 فروری کو اگر گرفتاری ہوئی تو مہربانو قریشی صاحبہ کی گرفتاری ہوئی، پورے اس طرح کے پولیٹیکل لوگوں کی. اوپر سے PTI بھی خود قریشی صاحب کو کہنا پڑا کہ میری اپنی پارٹی آ کر ہم سے مشورہ تو کر لے، ہم سے پوچھ تو لے، ہم 40 سال سے سیاست میں ہیں، ہو سکتا ہے ہم کوئی اچھی ایڈوائس دے دیں. اور ساتھ ساتھ ابھی 2-3 دن پہلے اڈیالہ میں بھی انہوں نے بات کی تو بالکل وہ کہہ رہے تھے کہ بات چیت ہونی چاہیے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حکومت بھی ان کو بند کر کے رکھے ہوئے ہے اور اپنی پارٹی بھی ان کے ساتھ اس طرح کا جو میں نے ڈاؤٹس کا شکار ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نہیں جیل میں رہ سکتے، لیکن انہوں نے، اس خاندان نے یہ جیل میں رہ کر ثابت کر دیا کہ سیاست میں ثابت قدمی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شوکت یوسف زئی صاحب نے جوائن کیا تحریک انصاف کے. شوکت صاحب، یہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کو ملتوی کرنے کے لیے علی ظفر صاحب نے بھی لیٹر لکھا، لیکن وہ مطالبہ مانا نہیں گیا. بیرسٹر گور کی بات کر لیں، انہوں نے بھی اس نوعیت کا مطالبہ کیا. اب آگے لاہے عمل کیا ہے؟ کیونکہ جو گریونس تھی PTI کی وہ تو سالو ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. دیکھیں، یہ صرف PTI کا ایشو نہیں ہے، یہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے اور عدالتی نظام کے اوپر بہت بڑا کویشچن ہے. اس وقت رول آف لا نہیں ہے ملک کے اندر،
اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے. زبردستی سارے قوانین بنائے جا رہے ہیں, زبردستی لاٹھی کے زور پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, ہمیشہ اگر کوئی فریق اگر کوئی بات اٹھاتا ہے تو اس کی گریونسز کو سننا تو چاہیے نا, اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. آپ جب بھی دیکھیں 26 آئینی ترمیم پہ بھی ہم نے بات کی, لیکن اس وقت بھی وہ زبردستی انہوں نے کر کے وہ پاس کرا دی. اب اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ تو بعد میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مقصد کیا تھا. اب اس وقت حکومت کا جو سارا فوکس ہے وہ پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے, عمران خان کو مائنس کرنا ہے, اس پہ لگی ہوئی ہے. اور جو بھی اس کے راستے میں اب جتنے انہوں نے ججز لیے ہیں, ہمارے چھوڑے وکلا اس پہ کوشچن کر رہے ہیں. تو اس ملک میں سب کی جو اہم چیزیں وہ تو رول آف لا ہے. رول آف لا تو آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی. کہ 8 فروری کو آپ نے دیکھا کہ وہاں پنجاب میں نون کی حکومت ہے, انہوں نے کہا کہ جی نہیں, یہاں پہ دفعہ 144 ہے. تو ایک تو یہ عوام سے بھی خوفزدہ ہے, عوام کے جمع ہونے پہ بھی خوفزدہ ہے, یہ ڈر رہے ہیں اس لیے کہ عوام ان کے ساتھ ہے نہیں. تو اب ان کا جو خوف ہے اللہ ہی دور کر سکتا ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہر چیز تو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی. ادارے تباہ کر دی, معیشت تباہ کر دی, پارلیمنٹ کو بے وقت کر دیا, اور فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں ان کے, کیونکہ یہ تو بے بس سے بیچارے, ان کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس حکومت میں. تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا شوکت صاحب اس پہ جو دو جو کاؤنٹر آرگیومنٹس کیے جا رہے ہیں, پہلا تو یہ کہ آفیشیل فورم پہ اگر آپ اجلاس میں بیٹھ کے اس کی مخالفت کرتے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا, اور دوسری چیز یہ کہ وکلا کے حوالے سے بھی اب 6 نمائندہ تنظیمیں ہیں جس میں پاکستان بار کونسل ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, اور دیگر جو بارز ہیں, وہ تو اس احتجاجی جو ریاکشن ہے اس سارے پروسیس کا, اس کو مسترد کر رہے ہیں. تو پھر اس پر کیا ٹیک ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں, یہ وکلا کا اپنا بھی ایک معاملہ مسئلہ ہے, لیکن جو وکلا نکلے ہیں کیا وہ وکلا نہیں ہے؟ ان کی بات نہیں سننی چاہیے. ظاہر ہے انہوں نے وہی تو سارا نظام وہی چلا رہے ہیں نا, وکلا کے ذریعے ہی نظام چلتا ہے. اگر وہ وکلا اس میں کمفرٹیبل نہیں ہے, وہ ان کو اٹھا رہے ہیں کہ جی اس میں یہ مسائل ہیں, تو ان کو سنا جائے نا. یہ کیوں ہے, مطلب ان کے خلاف جو بھی آواز اٹھتی ہے اس کو طاقت کے ذریعے روکنے کی کوشش ہوتی ہے. یہ طریقہ میرے خیال سے اب ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت ہی پرانا طریقہ رہا ہوگا, لیکن اب جمہوریت کے اندر یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. آپ کے لیے ایک نظام آپ بنا رہے ہیں, آپ عوام سے نہیں پوچھتے, آپ عوام کے مفاد کو نہیں دیکھتے, آپ صرف یہ چیز دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کیسے کنٹرول کیا جائے. آپ مجھے بتائیں, پی کا قانون لے کر آئے ہیں, پی کا قانون میں آپ صرف لوگوں کی اظہار رائے پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں کہ اس پہ ایسے ایسے قوانین رکھیں کہ جو میں نہیں سمجھتا کسی معظم معاشرے میں یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی غلط ہو رہا ہے تو وہ تو آلریڈی قانون میں موجود ہے. اس موجودہ قانون کے تحت بھی آپ کاروائیاں کر سکتے تھے. اس طرح پی کا قانون کا جو سیاہ قانون لا کر آپ نے خوف پھیلانے کی کوشش کی ہے ملک میں, اور پوری دنیا کی جگہ ہو رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا جو وفد آئے گا وہ جو چیزیں اس کو دیکھے گا تو وہ بھی میرا نہیں خیال ہے کہ وہ آبجیکشن نہ کرے 26 آئینی ترمیم پر. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. کوثر صاحب, ایک تو آئی ایم ایف کا وفد بھی پریشان ہوگا اس پہ, جی ایس پی کی پہلی پی ٹی آئی بات کر چکی ہے کہ آپ وہ ریووک کروا دیں گے اس طرح کی لیجسلیشنز کر کے, اور پھر سول لبرٹیز کو بھی آپ نہیں چھوڑ رہے, عوام کو اکٹھا بھی نہیں ہونے دے رہے. تو پھر پرسیپشن تو یہی ہے کہ آپ جو سیاسی ایک انڈیپینڈنس ہوتی ہے عوام کی اس کے خلاف ہے. مزمل, ابھی شوکت صاحب نے, میرے محترم نے فرمایا کہ یہ عوام سے ڈرتے ہیں. باخدا عوام سے نہیں ڈرتے, عوام کی صفوں میں ان تربیت یافتہ لوگوں سے ڈرتے ہیں جو آپ کے ہر احتجاج کو پرتشدد بناتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ آپ پشاور سے چاہے اٹک کراس کر کے 26 نمبر سے جب اسلام آباد ڈی چوک تک آتے ہیں تو کون لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ٹیئر گیسز گنز ہوتی ہیں, اور ان کو اتنی تربیت ہوتی ہے کہ ان کو چلانے کے بعد صاف کیسے کیا جاتا ہے. ہم نے بہرحال آپ کی انتشاری سیاست اور پرتشدد احتجاج سے نہ صرف سرکاری املاک کو بلکہ نجی املاک کو, لوگوں کی جان و مال کو بچانا ہے. آپ کا اگر جھوٹی لاشوں پہ آپ سیاست کرتے ہوئے نہیں گھبراتے تو روز اول سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے کوئی خون خرابہ ہو جائے, پھر چاہے آئی ایم ایف کا وفد آ رہا ہے یا چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے, یا جن لوگوں کو آپ خطوط لکھتے ہیں باہر بیٹھ کے, یا جو آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آئی ایم ایف اور یو این آفیسز کے باہر احتجاج کرتے ہیں, ان کے ہاتھ ایک مواد لگ جائے, اس مواد کو ہم ان کو کبھی مہیا نہیں کریں گے. ہاں پریشانی ہوتی ہے عوام کو, ہم رکاوٹیں ڈالیں گے,
کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کا مقصد صرف احتجاج نہیں ہے. بے شک یہ گارنٹیاں دیں, لیکن پھر میں وہی کہوں گا جو دڑوں میں تقسیم جماعت ہے, کس دڑے کی گارنٹی پہ یا ان کی بات پہ آپ اعتبار کریں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا. لیکن پیکا کی طرح کی جو ترامیم ہے, اب اس پہ دیکھیں نا, جب 2022 میں پی ٹی آئی آرڈیننس لے کر آئی تو پی ایم ایل این کرٹیسائز کر رہی تھی اس کو. اب اگر اسی کو آپ آگے بڑھا دیں گے تو پھر اس پر تو صافی اور باقی سب بھی جو ہے وہ آپ پر اعتراض کریں گے. مزمل, پہلے اعتراض, تنقید یا بہتان ترازی ہوتی تھی حکومت کے لوگوں پر, چاہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, ان تک محدود رہا جاتا تھا. لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ فورن کے اندر ڈیجیٹل ٹرکس چلا کے ان پہ غزہ کی جھوٹی تصاویر اور ریاست کے جو ادارے ہیں, جو دفاعی ادارے ہیں, ان کو بدنام کیا جاتا ہے, تو ایسے میں پھر پیکا جو قوانین ہیں ان میں ترامیم کی ضرورت کسی بھی وقت سے شدید تر اب ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے ایک اور دیکھا کہ آج میں کچھ ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں یہ اعتراض کیا گیا کہ جو پختون لوگ یا دیگر لوگ جو بھی سانہ 9 مئی کے اندر انوالو تھے, جب ان کو عدالتوں میں پیش کیا گیا تو ان کے چہرے پہ نقاب کیوں تھے؟ بھائی ان کو صرف پختون کہہ کے کیوں پکارا جا رہا ہے ویڈیوز میں؟ ان میں باقی لوگ بھی تھے, ان میں آدھے پنجاب کے لوگ تھے, لیکن یہ پختون کارڈ کھیل کے ملک کی سلامتی کے ساتھ جب کھیلا جائے گا تو اس میں پیکا جیسے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے. جب آپ آرمی چیف کی تصویر لگا کے ڈی چوک کو خون میں لت پت دکھائیں گے اور غزہ کی تصویر دکھائیں گے تو پیکا ایکٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ سوشل میڈیا کے لیے مین سٹریم پہ جیسے آپ بیٹھے ہیں, جیسے میں خود صحافت سے وابستہ رہا, ہماری خبروں کو 6 جگہ سے گزر کر ٹی وی سکرین کی زینت بنایا جاتا تھا. ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے تحقیق کے بعد یہ خبر بھیجی ہے, جبکہ سوشل میڈیا پہ ایسا نہیں ہو رہا, تو اس کے لیے یہ پیک ہے, عام آدمی سے نہ گھبرائے. چلیں شوکت صاحب, یہ پیکا کی طرح کی ترامیم جو ہیں, بے شک پی ایم ایل این کا ایک آرگیومنٹ ہے, کوثر صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, لیکن اب بتاتی یہی ہے تاریخ کے جو لیجسلیشن اس طرح کی ہوتی ہے وہ کل کو آپ کے خلاف استعمال ہو جاتی ہے. 2016 میں پی ایم ایل این لے کر آتی ہے, پھر پی ٹی آئی کے دور میں اسی ترمیم کو نون لیگ کے خلاف استعمال کیا گیا. یہ اسی طرح چلتا رہے گا تسلسل کے, ایک پارٹی لیجسلیٹ کرے گی اور کل کو اس کو فیس بھی کرے گی, اس کے باوجود یہ اسپائرل چلتا رہے گا. دیکھیں میرے خیال سے یہ غلط بات, شوکت صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں, پراجا صاحب سے سوال ہے. جی نہیں, یوسف بھائی صاحب کو بول, جی یوسف بھائی صاحب پلیز آپ بات کر لیں, پھر میں کر لوں گا. اچھا سوری, آپ نے شوکت صاحب کہا تو میں, اچھا اس طرح دیکھیں, پختون کارڈ جو ہے ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا کیونکہ ہماری پارٹی پورے پاکستان وہ 13-14 والے شوق, اور سب سے زیادہ ہماری ایکٹیویٹ جو ہے وہ پنجاب میں ہے. صحیح, تو یہ نہ کہا جائے پختون کارڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم الحمدللہ ایک قومی پارٹی ہیں, اور انہوں نے جو بات کی کہ یہ ہر دفعہ پرتشدد مظاہرے کرتے ہیں, دیکھو ہم تو بڑے پرامن انداز میں نکلتے ہیں. میں نے آپ کے حوالے سے نہیں کہا پختون کارڈ, I'm sorry, مجھے کرنے دیں, میں نے نہیں کہا. ہمارے خلاف پولیس کڑی ہو جاتی ہے پنجاب کی, اور وہ شروع ہو جاتی ہے, شیلنگ شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد لاٹھی چارج شروع ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں پرتشدد مظاہرے ہم کرتے ہیں یا وہ شروع کرتے ہیں؟ دوسرا, ڈی چوک میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ غزہ کی تصویریں ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے, اس ڈی چوک کو راتوں رات دھویا گیا. کیوں دھویا گیا؟ اور یہ جو 10-12 لوگ مرے, کیا ان کا خون نہیں بہا ہوگا وہاں پہ؟ اس طرح کی باتیں دیکھیں, ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جن کے بچے وہاں جو اللہ کو پیارے ہوئے ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے. اس کا تو حساب اگر دنیا میں نہیں ہوا تو آخرت میں دینا پڑے گا. وہ تو ایسی بات نہیں. وہ تو دیکھیں, اب مجھے بتائیں کہ آپ یہ اس خوش فہمی میں یہ ہے کہ ان کی تو دڑے بندیاں ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوگا. بھائی صاحب, صوابی جلسے میں جتنی بھی مرکزی لیڈرشپ تھی وہ ایک اسٹیج کے اوپر بیٹھی تھی. یہ جو آپ کا جو بیانیہ ہے کہ جی لوگ نہیں آئے, جتنے لوگ جلسہ گاہ کے اندر تھے اس سے زیادہ باہر بھی تھے. تو پتہ نہیں آپ لوگ کیوں, مطلب یہ شکر منہ کی طرح اپنے وہ جنید اکبر صاحب کا جو بیان کوٹ ہو رہا ہے وہ بذات خود کہہ رہے ہیں کہ جلسہ اس طرح کامیاب نہیں ہوا. نہیں, جنید اکبر کا جو بیان ہے نا وہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سزا جزا کا عمل ہوگا, یہ پارٹی میں ہونا چاہیے. ہماری پارٹی میں بہت سارے پیراشوٹ بھی ہوں گے نا, جو صرف ایک گاڑی میں بیٹھ کے, بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آ کے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو اس کا صلہ ملنا چاہیے پارٹی میں. تو یہ گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے. اب جنید اکبر نے یہ بات کی ہے تو میں ویلکم کرتا ہوں, یہ اچھی بات ہے. اب بتانا ہوگا. شوکت صاحب ٹائم وقت محدود ہے, ایک فائنلی مجھے یہ جواب دے دیں, یہ جو اسلام آباد آنے کی تیاری کی بات ہو رہی ہے یہ کیا اسپیسیفائی کر رہا ہے, یہ کب کی تیاری ہے اور کس لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم گرینڈ الائنس بنائیں,
اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور اگر وہ ڈیلے ہوتی ہے تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی اور ظاہر عمران خان فیصلہ کریں گے، لیکن جانا ہے کیونکہ پارلیمنٹ اسلام آباد میں ہے، عوامی مینڈیٹ کا جگہ اسلام آباد ہے. اگر ہم وہاں احتجاج نہیں کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ آپ بتائیں نا، فیصل آباد چلے جائیں یا کدھر چلے جائیں؟ جگہ تو وہی ہے، پارلیمنٹ اسلام آباد میں ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہے. ہم نے سب یعنی یا تو اس ملک میں رول آف لا بھی نہیں ہے، اس میں انسانی حقوق کی وائلیشن، سنگین وائلیشن ہو رہی ہے، تو ہم کس کے آگے احتجاج کریں؟ ہم ظاہر ہم ڈیچو کے آئیں گے. چلے موقف آگے آپ کا. مجھے ٹھیک ہے پراجا صاحب، فائنل کامنٹ فرام یو. یہ جو گرینڈ الائنس کی ایک تو ہوپ اور دوسرا یہ اسلام آباد آنے کا جو پلان ہے، اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایکسپیرینس یہی بتاتا ہے کہ کارکنان کو جب بھی سڑکوں پہ آپ لے کے آتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اور اچیو اس لیول پہ کچھ ہو نہیں پاتا. تحریک انصاف اگر اسی کورس کی طرف جاتی ہے، کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اگلے کچھ دنوں میں؟ نہیں، یہ تو خیر بات ہے کہ 77 میں پی این اے کی گورنمنٹ تھی، پی این اے کی تحریک نے گورنمنٹ گرائی، اس کے بعد تو بڑے لانگ مارچ ہوئے، گورنمنٹیں نہیں گری. لیکن یہ جو یوسف زئی صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور میں بھی پہلے کہہ گیا کہ گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں. گرینڈ الائنس میں مولانا صاحب آ جائیں گے، اور پھر یہ جو خطوط کا سلسلہ ہے، یعنی آج علیمہ خان کہہ رہی تھیں کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب آپ تیسرا اوپن لیٹر بھی لکھنے جا رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی تو خط لکھا جاتا ہے، پی ٹی آئی والے دوست کہتے ہیں چارج شیٹ کیا گیا ہے آرمی چیف کو، ہم نے کوئی این آر او نہیں مانگا. ادھر سے گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہاں انہوں نے آرمی چیف کو چارج شیٹ کیا ہے. اب تیسرے خط کے کانٹینٹ میں آبویسلی اسی طرح کا میٹیریل ہوگا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو ایک ٹاکس کا عمل ہے، جیسے علی امین خان نے کل اشارہ کیا، وہ سب سے بہتر راستہ ہے. اس میں ایک تو ڈیڈ لائن کا مسئلہ تھا، پھر پری کنڈیشن تھی. یہی باتیں جو ہیں، یہ باتیں بیٹھ کے ٹیبل پہ بھی کی جا سکتی ہیں اور معاملات کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو سلوشن جو ہے وہ پولیٹیکلی ہی نکالنا چاہیے سیاسی مسائل کا. بہت بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب، قاسمی صاحب موجود تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.